درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان مسلمان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی جرمنی میں گئے، جس گھر میں وہ ٹھہرے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے مسجد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ گھر لیا ہوا ہے، تو آپ وہاں قریب گھر لیتے۔ انہوں نے کہا جی یہاں جو گھر میں نے یہاں لیے یہاں سارے جرمن لوگ رہتے ہیں اور یہاں پڑوس بہت اچھا ہے، اور یہ کسی مسلمان کو گھر نہیں دیتے۔ کہا کیوں گھر نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جہاں مسلمان کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے وہاں گن بوٹ ڈالتے ہیں، ان کے اخلاق ایسے نہیں ہیں۔ ایک یہ دور ہے اور ایک وہ دور تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اب یہودی عیسائی پھر نرم ہے، یہودیوں کو تو ہم باتیں کرتے تھے، قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، اس دور میں تو آپ نے خود ان کی خباثتوں کو دیکھ لی ہے، ان کی بدعتیوں کو آپ نے خود دیکھ لی ہے۔ تو یہ یہودی اپنا گھر بیچنے لگا، تو اس نے قیمت اس کی 2000 درہم مقرر کی۔ خریدنے والے نے یہ کہا کہ 1000 اس کی قیمت ہے، اس جگہ پہ اس طرح کے مکان کی جو مالیت ہے وہ 1000 ہے اور آپ 2000 لے رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا 1000 مالیت اس مکان کی ہے اور 1000 جو میں نے زیادہ تمہیں قیمت بتائی ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی وجہ سے کہ یہ پڑوسی اتنے اچھے ہیں، یہ پڑوس اتنا اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ ان کے پڑوس میں مجھے کیا ملے، گھر ملے۔ ایک وہ وقت تھا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ آج سیدھی اور صاف بات ہے، ہم نے عمل کی نیت ہی نہیں کی ہے، اپنے آپ کو بنانے کی نیت ہی نہیں کی، بننے کی نیت ہی نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں نا سانپ ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے، اس کو ایک آدمی کہتا رہا دیکھ سیدھا چل سیدھا چل سیدھا چل، تو ایک دن آیا تو دیکھا وہ صرف بالکل سیدھا تھا، کوئی اس میں ٹیڑھ پنا نہیں تھا، بالکل سیدھا تھا، لیکن تھا کیا تھا؟ مرا ہوا۔ اس نے کہا دیکھ تجھے میں زندگی کی میں کہتا تھا سیدھا ہو جا، اب مرنے کے بعد تو سیدھا ہو گیا تو کیا فائدہ؟ ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم ٹیڑھے چل رہے ہیں اور موت ہمیں پھر سیدھا کر دے گی، لیکن اس سیدھا ہونے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر قبر ہمیں سیدھا کر دے گی، لیکن اس پھر وہاں پہ میرے محترم دوستو جو سیدھا پن ہوگا پھر بڑا خطرناک ہوگا۔ یہیں اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو اصل جو چیز ہے میرے محترم دوستو وہ بننے کی نیت نہیں کی، اپنے آپ کو بنانے کی نیت نہیں کی، اپنے آپ کو بنانے کا عزم نہیں کیا کہ ہاں کہ میرا کل جو دن گزرا ہے، آج میں جو دن گزاروں گا وہ کل کی بنسبت آج میرا وہ دین پر زیادہ انشاءاللہ عمل کے اعتبار سے عمدہ ہوگا۔ محاسبہ ختم ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنا ختم ہو گیا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے وجود کے اندر کیا ہے، میرے اعمال کہاں ہیں، میرا کردار کہاں ہے۔ میرے محترم دوستو جب اپنے من کی فکر لگ جائے گی نا، جب اپنی فکر لگ جائے گی، وہ ہمارے ایک ساتھی بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے، کہتے ہیں دیکھو آج ہر کوئی حق مانگنے والا ہے، کہتے ہیں فلاں میرا حق نہیں دے رہا، فلاں میرا حق نہیں دے رہا، اسی وجہ سے کچہریاں آباد ہیں، تھانے آباد ہیں، عدالتیں آباد ہیں۔ لیکن جب ہر آدمی یہ عزم اور ارادہ کر دے میں نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، دوسرا چاہے میرا حق ادا کرے نہ کرے لیکن میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، کہتے ہیں تھانے ویران ہو جائیں گے، کچہریاں ویران ہو جائیں گی، عدالتیں ویران ہو جائیں گی، کیونکہ حق لینے والا کوئی نہیں ہے، اب حق دینے والے سارے بن گئے۔ اور مسلمان کی شان اور یہ ہے کہ میرے محترم دوستو وہ حقوق دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو جس جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے، افسوس کہ آج امت کو اس جگہ پر لانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں کہ وہ واپس امت اس مقام پر آ جائے۔ مسجد نبوی شریف ہے، اب مسجد کا تقدس کتنا اعلیٰ ہے، مسجد کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ کا گھر ہے یہ مسجد، اور پھر ہو مدینہ منورہ،
اور مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہو بھی مسجد نبوی شریف اور حضور خود موجود ہو، پھر کیا منظر ہوگا؟ صحابہ موجود ہوں، دیہات سے ایک آدمی آیا، اس کو کوئی غرض تھی، کسی حاجت کے لیے آیا، اب اس کو کوئی پتہ نہیں تھا مسجد کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اب وہ اٹھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ اب صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو صحابہ بھاگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا اس کے پاس، اسے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ پانی ڈال کے اس جگہ کو صاف کر۔ پھر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر آپ نے اسے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ان میں گندگی نہیں کی جاتی۔ پھر آپ نے مسجد کا ادب اور احترام بتایا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا اب یہ جو پیشاب کرنے والا تھا یہ کافر تھا؟ کون تھا؟ یہ مسلمان نہیں تھا، کون تھا؟ کافر تھا۔ آپ نے اسے کہا، سمجھایا، اور پھر کہا تو کس مقصد کے لیے آیا؟ کہا جی آپ کے اخلاق بڑے سنے تھے، اور کہا سنا تھا کہ آپ ضرورت مندوں اور حاجتوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، میں غریب ہوں، ضرورت اور حاجت لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کپڑوں کے جوڑے بھی دیے، واپسی کے لیے سواری بھی دی، اور بعض تاریخی روایت میں آتا ہے آپ نے بکریوں کا ریوڑ بھی دیا اسے۔ اب یہ آدمی یہاں سے واپس ہوا، اور جب حضور علیہ السلام کے یہ اخلاق دیکھے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ آدمی یہاں سے جب لوٹا اپنے قبیلے میں، اور قبیلے میں داخل ہونے سے پہلے کہنے لگا او میرے چچا، او میرے بھتیجے، او میرے فلاں فلاں، ایک ایک قبیلے والوں کا نام لے رہے۔ اور جب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے بتایا میں ایک ایسی ہستی کے پاس گیا، میں نے یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ معاملہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جب اس نے ساری بات بتائی، اور جب اس نے یہ کہا کہ جن کے اخلاق ہی ہیں پھر وہ دین کیسا ہوگا، تو جب یہ چیز اس نے کی نا تو 300 کا پورا قبیلہ وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر یہ 300 کے قبیلے کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ لے کر آیا، اور یہ 300 کا 300 قبیلہ نبی علیہ السلام کے دست اقدس پہ میرے محترم دوستو اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا، اللہ نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، اللہ نے توفیق دے دی تہجد پڑھنے کی، اللہ نے توفیق دے دی دین کی طرف آنے کی۔ اب یہ بزرگ صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی بیچارہ جوان آ گیا، کوئی نوجوان آ گیا، اس کے سر پہ اگر ٹوپی نہیں ہے، اب یہ بوڑھا، اب یہ بزرگ پیچھے دیکھیں گے اور اس کو کہیں گے اوے تجھے مسجد کا ادب نہیں پتا، تو بغیر ٹوپی کے مسجد کے اندر آ گیا۔ اب یہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ اب وہ کہے گا آج تو مسجد میں آ گیا ہوں لیکن اس کے بعد مسجد کا رخ، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت فضل العالیہ نے ایک واقعہ اپنا سنایا، کہنے لگے ہم سندھ کے علاقے میں ہماری جماعت گئی، ہم نے گشت کیا تو ایک آدمی کو بڑی منت سماجت کے بعد مسجد میں لایا، اور جب وہ ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے وضو کر رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ 10 سال کے بعد میں مسجد میں آیا ہوں۔ کتنے سال کے بعد آیا ہوں؟ 10 سال کے بعد میں مسجد میں آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا 10 سال پہلے مسجد میں آیا تھا، وضو کر رہا تھا بیٹھ کر، ایک آدمی نے مجھے دیکھ کر کہا آج تو کفر بھی ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں وہ بات میرے دل کو لگی، میں وضو چھوڑ کے واپس چلا گیا، 10 سال پھر میں مسجد میں نہیں آیا۔ اب بتاؤ اس بات کرنے والے کی وجہ سے ایک آدمی کی 10 سال کی نمازیں کہاں گئیں؟ یہ آدمی 10 سال تک مسجد میں نہیں آیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کرنے، لوگوں کو دین کے قریب کرنے۔ جنید جمشید جو فوت ہو گیا رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے یہ سنگر تھا، گانے گاتا تھا، تو یہ گانا گانے کے بعد اسے وصول کر کے لاتے تھے، اور آ کر مسجد کے حجرے میں یہ سو جاتا تھا، اس کو نماز کا بھی نہیں کہتے، سویا رہتا تھا، نماز کا بھی نہیں کہتے تھے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب محنت ہوئی، جب دین کے قریب آیا تو یہی ساری امت کے لیے رونے والا بن گیا، یہی ساری امت کی ہدایت کے لیے میرے محترم دوستوں اللہ کے سامنے دامن پھیلانے والا بن گیا۔ اور اس نے پھر
آپ کو پتہ ہے پیپسی کے ساتھ جو اس کا معاہدہ تھا کروڑوں روپے کا معاہدہ تھا، صرف میرے محترم دوستو دین کی وجہ سے اس نے کروڑوں روپے کے اس معاہدے کو ٹھکرا دیا، اور خود کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میری ماں بیمار تھی کہ میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں دوائی لے کر آتا اور اپنی ماں کو دوائی دیتا۔ پھر میرے محترم دوستو اور بزرگوں، پھر علماء سے پوچھ کے کاروبار کی طرف ہے، خیر بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اخلاق حسنہ سکھائے، اور آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی زبان کے بول میٹھے ہیں، جس کا بولنا اچھا ہے، بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام قبیلہ گرفتار ہوا اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بھیڑ بکریاں، ان کے افراد، اس کے اندر عورتیں، آپ علیہ السلام یوں نکلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو گرفتار شدگان جو آئے ہیں کفر اور اسلام کے مقابلے میں، جب وہ آئے اور جب گرفتار ہو کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چلتے چلتے آپ کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی چادر، حضور کی چادر کوئی معمولی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی کملی کوئی معمولی نہیں ہے، آپ نے اپنی کملی اتاری اور صحابی کو کہا اس عورت کو جا کر دو اپنے سر پر دوپٹہ کرے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ پھر آپ جب آگے جا رہے، اس عورت نے حضور کو بلایا اور بلا کر عرض کی اللہ کے محبوب آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا میں صفانہ ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا والد بڑا سخی تھا، میرے والد کی سخاوت مشہور ہے، اور اللہ کے محبوب میرا بھائی عدی بن حاتم میرا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی بھاگ گیا اور میں اکیلی رہ گئی ہوں، میں ایک سخی انسان کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کہ اللہ کے محبوب آزادی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیسے جائے گی؟ کا علاقہ بڑا دور ہے۔ تو آپ نے سواری بھی دی، آپ نے کچھ جوڑے دیے، کچھ سونا دیا، اور آپ نے چند صحابہ کی جماعت آپ نے خدمت لگائی کہ اس کو باحفاظت اس کے گھر تک پہنچانا۔ کہتے ہیں صحابہ کی یہ جماعت اس کافرہ بچی کو جو حاتم طائی کی بیٹی تھی، اب یہاں سے لے کر اس کے گھر تک لے کر گئے اور وہاں اس کو چھوڑا۔ جب یہ گھر گئی تو بھائی نے پوچھا کدھر تھی، کہاں سے آ رہی؟ اس نے جب ساری بات بتائی، اس نے کہا تو دن کو بھی تو نے سفر کیا، رات کو بھی تو نے سفر کیا، ویرانہ بھی آیا، اجالا بھی آیا، اندھیرا بھی آیا، خشکی بھی آئی، بتا تیری عزت محفوظ رہی؟ آگے سے کہتی ہے اے میرے بھائی خدا کی قسم تیری چار دیواری میں کبھی اتنی محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھا جتنی اس جماعت کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھا ہے۔ تیرے گھر کی چار دیواری میں میری وہ احساس اور کیفیات حفاظت کی نہیں تھی جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ان صحابہ کی جماعت کے اندر میں نے اپنے آپ کو محفوظ کی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا دیکھا، اور تو اس اسلام سے بھاگتا ہے، اور کہا کہ دیکھ تو بھی مسلمان ہو اور میں بھی مسلمان ہوں۔ میرے محترم دوستو یہ پھر حاتم طائی کا بیٹا مدینہ منورہ آیا، اور پھر نبی علیہ السلام جب داخل ہوا اور جب اس نے تعارف کروایا تو آپ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نکلے، ساتھ یہ بھی نکلا۔ راستے میں ایک عورت حضور علیہ السلام کو روک رہی ہے اور وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم اس نے اتنا دیر کھڑا کیا، میں حضور کے چہروں کو دیکھتا رہا، ایک بل بھی نہیں آیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں تنگ ہو گیا، میں کہتا تھا یہ عورت جان چھوڑے اور ہم آگے جائے، لیکن آپ علیہ السلام کے چہرے پر کوئی بل تک نہ آیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نے کہا اللہ کے محبوب ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے تو اپنے کیا، غیروں کے لیے بھی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اپنی رحمت کی چادر بچھائی۔ اپنے تو اپنے کیا، آپ رحمت للعالمین غیروں کے لیے بھی بن کر آئے۔ اپنے تو اپنے کیا،
میرے محترم دوستوں ساری انسانیت کے لیے آپ نے اپنے رحمت کی بائیں پھیلائی ہیں۔ میرے محترم دوستوں آج ہم اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، آج جب میں بولتا ہوں تو میرا لہجہ میرے باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ آج جب میں بولتا ہوں تو میرا لہجہ میرے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اگر مجھے اللہ نے مقام دے دیا ہے، اگر مجھے اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، اگر مجھے اللہ نے مجھے عہدہ دے دیا، کیا میرے دفتر کے باہر کھڑا ہونے والا جو چپڑاسی ہے، کیا میرا لہجہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جتنا مجھ سے ایک بڑے افسر کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر تیرا لہجہ برابر نہیں ہے تو پھر تو کہیں اور جا رہا ہے، پھر اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے ویران ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تو دم بھرتا ہے لیکن اندر سے تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ہم جس سے ناراض ہیں، آج بھائی بھائی انسان ذرا غور کرے نا، عجیب ہے، انسان حیران ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر کے اس کا دل خوش کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا دل خوش ہوتا ہے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور کیا فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم جہنم کے قریب ہو جاتے ہو جب تم اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتے ہو۔ اس ایک حاجت کی وجہ سے تمہارا رب تم اس جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے۔ اور سنو، ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، صرف ایک حاجت پہ یہ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے دکھوں اور غموں کو سمجھے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک گھر کے آنگن میں کھیلنے والے، ایک ہی میرے محترم دوستوں پلیٹ اور تھالی میں کھا کر بڑے ہونے والے، اب شادیاں ہو گئی، آگے اولاد آ گئی، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، محبت بڑے میٹھے بول بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بتاؤ نا، جب ہمارا دل ایسا ہوگا کیا ہم روزہ رکھیں گے، کیا ہم افطاری کریں گے؟ کیا سحری کی رحمتیں میرے دامن میں آئیں گی اور کیا افطاری کی رحمتیں ہمارے دامن میں آئیں گی؟ اب بتاؤ، سحری اور افطاری کی یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی چاہیے نہیں چاہیے؟ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ بولو، معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم بڑا ظلم کر دیا، بڑی زیادتی کر دی۔ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے یہ پورا مجمع یہ عزم اور ارادہ کر لے، جتنی بہنیں ہیں ساری بہنوں کے گھر جانے ہیں کہ بہن اگر مجھ سے کوئی زیادتی ظلم ہو گئی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، مجھے ڈانٹ لے، غصہ کر لے، جو ہے مجھ پر نکال لے۔ میں ایک جھولی لے کر، ایک بھائی اپنی بہن کے پاس آیا ہے، اس جھولی کو خالی نہ لوٹانا، شکوے شکایت کر لے، بس تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چلا گیا بھائی کے دروازے پر اور جا کر بھائی کو کہہ دے آ گیا ہوں میں، ظلم ہو گئی، زیادتی ہو گئی، جو کہنا ہے کہہ لے، جو ڈانٹنا ہے ڈانٹ لے، بس یہ جھولی لے کر آئے ہیں، اس کو خالی نہ لوٹانا، بس ہے بھائی مجھ سے راضی ہو جا، اس کے بعد انشاءاللہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم سحری اور افطاری میں دامن پھیلائے گا، ابھی لب بھی نہیں ہلیں گے، اللہ اس کے دامن کو اپنی عطا سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہفتہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اس ہفتے میں اس پورے مجمع کی یہ تشکیل ہے کہ جن جن سے ہم نے ناراض ہے، بہن ہے چاہے بھائی ہے، عزیز و اقارب ہے، رمضان کے آنے سے پہلے انشاءاللہ سب کو راضی کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔